کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک بہت ہی خوبصورت محل تیار کروایا، جو ہی اس محل کو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ محل کیا تھا؟ جنت کا ایک ٹکڑا ہی تھا، لیکن بادشاہ نے ایک شرط رکھ دی، جو بھی اس محل کو متعین وقت میں دیکھ لے گا یہ محل اسے دے دیا جائے گا، اور جو شخص اسے متعین وقت میں نہیں دیکھ پائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بہت سے سر پھرے نوجوان محل حاصل کرنے کی دھن میں منع کرنے کے باوجود اپنی جان گنوا بیٹھے۔ متعین وقت میں پورا محل تو دور کی بات، آدھا محل بھی نہیں دیکھ پاتے تھے، یہاں تک کہ اجل اپنا پیغام لے آتا تھا۔ یہ بات پورے شہر میں دور دور تک پھیل گئی، یہاں تک کہ یہ خبر ایک دیہاتی نوجوان نے بھی سنی۔ اس دیہاتی نوجوان نے اس بات کی تصدیق کی اور بادشاہ کے محل پہنچ گیا۔ درباری مشیروں و وزیروں نے، یہاں تک کہ جلادوں نے بھی اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانا۔ وہ اپنی بات پر اٹل رہا، یہاں تک کہ اسے محل دیکھنے کے لیے محل کے اندر پہنچا دیا گیا۔ اس دیہاتی نے محل کے اندر داخل ہوتے ہی محل کے در و دیوار، راہداریاں، کمرے، تالاب، باغ، قالین، فانوس، الغرض ایک ایک چیز وقت سے پہلے ہی دیکھ ڈالی اور بادشاہ کے روبرو پیش ہو گیا۔ بادشاہ اور درباریوں نے جب اس وقت دیہاتی جوان کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ سکتے میں ہی آ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا، میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں، اب یہ محل تمہارا ہے، لیکن تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ اس محل کو دیکھنے آئے تھے کوئی بھی اسے پورا نہیں دیکھ سکا۔ کوئی در و دیوار کی خوبصورتی میں کھو گیا تو کوئی باغ باغیچوں کی خوبصورتی میں، کوئی تالاب کی خوبصورتی کا منظر دیکھتا رہا تو کوئی فانوس اور کمروں کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن تم نے پورا وقت بھی نہیں لیا اور پورا محل دیکھ بھی لیا، کیسے؟ اس پر دیہاتی جوان نے بھرپور کہکا لگایا اور کہنے لگا، مجھ سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے کوشش کی وہ سب بے وقوف تھے، اس لیے اپنی جان گنوا بیٹھے۔ میں نے محل کے اندر داخل ہوتے ہی اپنی آنکھیں نیموا کر لی تھی اور اس طرح پورا محل دیکھ ڈالا۔ بادشاہ سلامت، میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ محل کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنی جان گنوا بیٹھوں۔ یہ محل اب میری ملکیت ہے، جی بھر کر اس کو دیکھوں گا۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، وہ محل یہ دنیا ہے اور بادشاہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور محل کی طرح اس دنیا کی خوبصورتی میں کھو جانے والے ہم انسان جو اس دنیا کی محبت میں ہلاک ہو جاتے ہیں، اور آنکھیں نیموا کرنے والے وہ لوگ کامیاب انسان جو اس دنیا میں بامقصد زندگی گزار کر اپنے رب کے حضور پیش ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔